السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، ہوائی سفر کس کو نہیں پسند؟ کھڑکی سے بادل، نیچے روشنیاں اور چند گھنٹوں میں منزل۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہزاروں فٹ کی بلندی پر کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ بیٹھ جائے جو اس جہاز کی مسافر ہی نہ ہو؟ آج کی کہانی ایک ایسی ہی فلائٹ کی ہے جس نے ٹیک آف تو کیا، لیکن کچھ مسافر آج بھی کہتے ہیں کہ وہ لینڈ کبھی نہیں ہوئی۔ یہ کہانی ہے فلائٹ 417 کی، اسلام آباد سے استنبول جانے والی نائٹ فلائٹ۔ مسافروں میں 4 لوگ تھے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ علی بزنس ٹرپ پہ تھا، حمزہ پہلی بار باہر جا رہا تھا، سارہ اکیلی ٹریول بلاگر تھی، مریم جو اپنی ماں کی لاش کے ساتھ جا رہی تھی۔ جی ہاں، مریم کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ تابوت کارگو میں رکھا گیا تھا۔ جہاز رات 1:40 پر اڑا۔ سب کچھ نارمل تھا، سیٹ بیلٹ، اناؤنسمنٹ، ہلکی سی لائٹس۔ بس ایک عجیب بات تھی، سیٹ 27B، اس پر کوئی نہ بیٹھا تھا مگر اس کی اسکرین آن تھی۔ سارہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ کہتی ہے، مجھے لگا کسی نے میرا نام پکارا، پیچھے سے بہت دھیمی آواز میں۔ سارہ، وہ فوراً پلٹی، پیچھے خالی سیٹ، کوئی نہیں۔ اس نے سوچا تھکن ہے، لیکن پھر اس نے دیکھا سیٹ 27B کی اسکرین پر ایک لائن لکھی تھی، ڈونٹ سلیپ۔ سارہ نے ایئر ہوسٹس کو بلایا۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، میڈم یہ سیٹ تو بلاک ہے، یہ آن کیسے؟ اس نے اسکرین بند کر دی، لیکن جیسے ہی وہ گئی اسکرین دوبارہ آن ہو گئی۔ علی واش روم گیا۔ واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سیٹ 27B پر ایک آدمی بیٹھا ہے، سفید قمیض، بالکل سیدھا، چہرہ جھکا ہوا۔ علی نے کہا، بھائی یہ سیٹ تو خالی تھی۔ آدمی نے سر نہیں اٹھایا، بس آہستہ سے بولا، ہم پہلے بھی ساتھ اڑے تھے۔ علی ہنس کر آگے بڑھ گیا، لیکن 1 منٹ بعد ہی اسے احساس ہوا، اس فلائٹ میں وہ آدمی پہلے تھا ہی نہیں۔ ادھر کاکپٹ میں پائلٹ کو الرٹ ملا، سسٹم کہہ رہا تھا پیسنجرز آن بورڈ 191، جبکہ اصل تعداد تھی 190۔ کو پائلٹ نے کہا، سسٹم گڑبڑ ہے، لیکن پھر ریڈار پر ایک اضافی ہیومن ہیٹ سگنیچر نظر آیا، ایسا سگنیچر جو جہاز کے فرش کے نیچے سے آ رہا تھا، کارگو ایریا سے۔ مریم کو نیند میں اپنی ماں کی آواز سنائی دی، بیٹا میں ٹھنڈی ہوں۔ وہ پسینے میں جاگ گئی۔ اسی لمحے لاؤڈ سپیکر پر آواز آئی، اٹینڈنٹ ریکوائرڈ ان کارگو ایریا۔ مریم رونے لگی، میری ماں نیچے ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچانک پچھلی طرف سے چیخ آئی، ایک مسافر بے ہوش۔ اس نے چیخنے سے پہلے صرف ایک جملہ کہا تھا، وہ سیٹ خالی نہیں ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے، سیٹ 27B خالی تھی، لیکن فرش پر گیلے پاؤں کے نشان تھے جو واش روم کی طرف جا رہے تھے۔ حمزہ واش روم گیا، آئینے میں خود کو دیکھا، پیچھے ایک اور عکس تھا۔ وہ مڑا، کچھ نہیں۔ دوبارہ آئینہ دیکھا، اس عکس نے مسکرا کر کہا، اب میری باری ہے۔ حمزہ کی چیخ پورے جہاز میں گونجی۔ جہاز ہلنے لگا، لیکن پائلٹ کہہ رہا تھا، کوئی ٹربولنس نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ لائٹس خود بخود جل اور بجھ رہی تھیں۔ پھر لاؤڈ سپیکر، ون آف یو شوڈ ناٹ بی ہیئر۔ یہ اناؤنسمنٹ نہیں تھی، یہ کسی انسان کی آواز بھی نہیں تھی۔ ایئر ہوسٹس نے لسٹ چیک کی، سیٹ 27B،
10 سال پہلے ایک حادثے میں مرنے والا مسافر اسی کے نام تھی، وہی فلائٹ، وہی نمبر، فلائٹ 417۔ کارگو ایریا کا دروازہ ہل رہا تھا، اندر سے کوئی کھٹکھٹا رہا تھا اور پھر دروازہ کھلا۔ مریم کی ماں کی آواز آئی۔ مریم چیخنے لگی۔ جہاز اچانک نیچے جھکا۔ تمام اسکرینز پر ایک ہی جملہ تھا، ریٹرن واٹ یو ٹک۔ پائلٹ نے چیخ کر کہا، ہم لینڈ کر رہے ہیں۔ جہاز لینڈ ہوا۔ ایمبولینس، پولیس، مسافروں کو باہر نکالا گیا۔ سب زندہ تھے، لیکن سیٹ 27B پر خون تھا اور ایک چیز غائب تھی، کارگو میں رکھا تابوت۔ آج بھی ریکارڈ میں لکھا ہے کہ فلائٹ 417 سکسیسفلی لینڈڈ، لیکن مریم آج بھی کہتی ہے، میری ماں میرے ساتھ واپس نہیں آئی اور جو آیا تھا وہ میرے ساتھ آ گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔